تو اللہ تعالیٰ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا، لیکن تو اس کو جو ہے سو جب یہ بات جب تیسرے دن بھی جب یہ چور کو پکڑا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ صحابی جا کر جو ہے سو پھر بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں چور پھر آیا تھا آج تیسرے دن بھی، لیکن آج تیسرے دن بھی جب میں پکڑا اور کہا کہ چلو اب تم کو جو ہے سو سرکار کے پاس پیش کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، ایسی آیت بتلاتا ہوں قرآن مجید کی، جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے سو تم پر آسمانی فرشتے جو ہے سو اللہ تعالیٰ تم پر نازل کرے گا، اور وہ فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب یہ بات کہی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں اس خبیث نے ہمیشہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ جو بات کہی اس نے صحیح کہی، جو بات کہی اس نے صحیح کہی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون تھا یا رسول اللہ؟ تو بولے کہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تمہیں جو ہے سو اس بات کی جو تعلیم دیا، جو بتلایا، وہ یہی تھی، یہی بات بتلائی کہ وہ اس کی تو زندگی پوری جھوٹ پر ہے، لیکن اس نے جو آیت بتلائی وہ آیت الکرسی، وہ حق ہے، اس نے یہ بات سچ کہی، یہ بات اس نے سچ کہی۔ تو اس طریقے سے یہ آیت کی جو سو بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر تیسری اور ایک بات جو ہے سو اہم یہ ہے کہ ہمارے اس کو جو ہے سو دیکھنے کا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی شخص، ہر مسلمان، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، آیت الکرسی اگر پڑھتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے موت کے۔ مطلب یہ کہ موت حائل ہے۔ جو شخص ہر روز نماز میں، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اگر آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں کب جائے گا؟ تبھی جائے گا جب وہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا۔ کب جائے گا جنت میں؟ مرے گا تو ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ جیسے ہی وہ مرے گا، جیسے ہی وہ انتقال کر جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، بلکہ اگر جس گھر میں شیطان ہو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ احادیث میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور سرکار دو علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائے اس راستے سے شیطان جو ہے سو بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی اور دوسری جو صورت ہے وہ ہے سورہ آل عمران، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور پھر ایک سورۃ طٰہٰ۔ یہ تینوں آیتوں میں اسم اعظم یعنی کہ اللہ کا نام موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے۔ اور پھر اسم اعظم یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک چاہے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفاعت کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعلق سے جیسے یہ بات حدیث سامنے آئی میرے، تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا، یعنی کہ طویل سجدہ ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، کہو، سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ ہاں بولو، بولو کیا چاہتے ہو تم، بولو، کہو، ہم سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرو، منظور کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شفاعت کرو، منظور کی جائے گی۔
آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بندوں کو چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دوزخ کی امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوزخیوں کو نکال کر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا۔ تو آخر کار پھر تمام لوگوں کی، پیغمبروں کے، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام لوگوں کی شفاعت ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ ابھی دوزخ میں بچے ہوئے رہیں گے، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جن کے دل میں رمق برابر بھی ایمان ہوگا، کہ تمام کی شفاعت ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اب یہاں پر تمام انبیاء شفاعت کر دیے، تمام صدیقین شفاعت کر دیے، تمام شہداء، صالحین، جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ان تمام لوگوں نے شفاعت کر دی۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ دوزخ میں رہیں گے اور جس کے دل میں رمق برابر بھی ایمان کی حالت رہے گی، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان دوزخیوں کو اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ اس سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ بہرحال گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے غفور الرحیم، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم تیرے حبیب کے امتی کا واسطہ ہم دیتے ہیں، تیرے حبیب کے امتی کا ہم واسطہ دیتے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔